عمر ابن خطاب کو اہل بیت اطہار سے اور ان کے بچے بچے سے محبت اور والہانہ پیار الحمدللہ تھا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ نے حضرات حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جو عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے، تو وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین یعنی ابا جان، آپ نے ان دونوں کا وظیفہ ان کی تنخواہ بڑھا دی، میری نہیں بڑھائی۔ میں تو اس وقت ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرتا تھا جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور ان کے قدم ان کے پاؤں ان کے کرتوں میں اڑ جاتے تھے اور یہ گر پڑتے تھے۔ آپ نے ان کی تنخواہ بڑھا دی اور میری نہیں بڑھائی۔ کہا تیری بھی بڑھ سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا بولیے؟ کہا تاتی ابم مثل ابیہما و امم مثل امہما و جدم مثل جدہما۔ عبداللہ، ان کے باپ علی المرتضی جیسا تو باپ لے آ، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا جیسی تو اپنی ماں لے آ، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسا تو اپنا نانا لے آ، تیری تنخواہ میں بڑھا دیتا۔ یہاں کیا درس دیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت، والہانہ محبت، یہ محبت بھی دنیا کو سکھلائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، رب کے قرآن نے سکھائی ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان نے سکھائی ہے، اور عمر ابن خطاب کے کردار نے سکھلائی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ اے اہل بیت اطہار، تمہارے ساتھ محبت کو، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، تمہارے ساتھ محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دے دیا ہے۔ تمہارے مجد و شرف کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جو تم پہ درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے محبت سکھلائی۔